بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ آج ٹیکسلا میں ایک بہت بڑا جلسے کو ایڈریس کیا عمران خان نے۔ جلسہ انتہائی شاندار تھا، بہت بڑی تعداد اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں میں جوش اور جذبہ قابل دید تھا۔ شیخ رشید صاحب نے تقریر کی، اس کے بعد غلام سرور، بڑی جوشیلی تقریریں، بڑی زبردست تقریریں۔ غلام سرور نے، چونکہ وہ اس کانسٹیٹوئنسی سے ہیں، ٹیکسلا سے ہیں خود وہ، لہٰذا ٹیکسلا کے لوگوں کو انہوں نے بڑا چارج کیا ہوا تھا اور لوگوں کو انہوں نے کہا کہ یہ جو کرپٹ اور ضمیر فروش حکومت ہے، اس کے خلاف جد و جہد کرنا ایک جہاد ہے اور عمران خان کے ساتھ قدم ملا کے یہ جہاد کرنا ہے۔ تو آپ جہاد کے لیے تیار ہیں؟ لوگ بالکل، انہوں نے کہا جی تیار ہیں۔ سو یہ وہ جذبہ تھا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ غلام سرور نے اپنے لوگوں میں کافی حد تک اس کو رما رکھا ہوا ہے، اور لگتا یہی ہے کہ یہاں سے لوگ کافی حد تک پی ٹی آئی کو بڑے زور شور سے سپورٹ کر رہے ہیں۔ جو ٹیکسلا، راولپنڈی یا دوسری طرف حسن ابدال وغیرہ اس کے مضافاتی علاقے ہیں، مری یا ہمارے درمیانی علاقے، یہ اس لیے بہت اہم ہیں کہ یہاں کے لوگ اسلام آباد میں اگر جمع کرنے ہوں تو بہت جلدی ان کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ تو میرا اپنا اندازہ ہے کہ عمران خان اسی وجہ سے ان پہ بہت کانسنٹریٹ کر رہا ہے کہ اگر ضرورت ہو تو اسلام آباد کو بھرنا ہو یا اسلام آباد کو بلاک کرنا ہو تو ایک ہی کال پہ یہ لوگ فوراً یہاں سے پہنچ جائیں، کیونکہ دوسرے علاقوں سے لوگ تو آ سکتے ہیں لیکن ان کو وقت لگتا ہے، لاہور سے چلیں، پشاور سے چلے لوگ، تو اس وجہ سے اس کا فوکس یہاں پہ بہت حد تک یہاں پہ ہے، اور یہاں اس کا سپورٹ بیس بھی وقت کے ساتھ بہت بڑا ہوا ہے۔ عمران خان نے اپنی تقریر میں احاطہ کیا دو تین باتیں بڑی خاص طور پہ۔ ایک تو جو ابھی حکومت نے سائفر کا جو مراسلہ گم ہوا ہے اس کے بارے میں بات کی، تو اس نے کہا کہ یہ پڑا ہوا ہے وزارت خارجہ میں، ان کی ناک کے نیچے، وہاں سے لیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس نے، عمران خان نے کہا کہ یہ لوگ عوام کو یہ کہہ کے آئے تھے کہ عمران خان کی حکومت نے مہنگائی بہت کر دی اور لوگ برباد ہو گئے، اور مہنگائی مارچ کی اور پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کرتے رہے، اور جب یہ ہو گیا سارا کچھ، ان کی حکومت آئی تو مہنگائی 50 سال میں اتنی نہیں تھی جتنی کہ ان لوگوں نے آ کے کر دی۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ یہ حکومت سازش اپنی جگہ پہ، لیکن بنیاد بنایا انہوں نے مہنگائی کو۔ عوام ڈیفینیٹلی مہنگائی سے چونکہ بہت بری طرح ایفیکٹ ہوتے ہیں تو وہ بڑی جلدی ادھر توجہ ان کی جاتی ہے کہ آمدن تو ہے نہیں اور چیزوں کی قیمتیں کہیں کی کہیں جا رہی ہیں، لہذا وہ کوئی بھی حکومت ہو سب سے پہلے اس کو پرکھتے ہیں اپنے پیمانے سے، اور پیمانہ یہی ہوتا ہے مہنگائی کا۔ اب ہوش ربا مہنگائی اس کے بعد ہوئی تو عوام وہ پرانی مہنگائی تو بھول ہی گئے۔ اب جس حکومت نے یا جن لوگوں نے یہ حکومت حاصل کی، مہنگائی کا رونا روکے، اور پھر بعد میں حکومت ملنے کے بعد انہوں نے پہلے سے کئی گنا زیادہ مہنگائی کر دی، تو کیا ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز موجود ہے حکومت میں رہنے کا؟ سو پہلی بات یہ کہ سازش کے علاوہ جو ایلیمنٹ ہے کہ آج حکومت میں بیٹھے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑی بد اخلاقی ہے کہ آپ جس بنیاد پہ حکومت میں آئے وہ بنیاد آپ کی ختم ہو چکی ہے۔ سو اخلاقی اعتبار سے آپ ناجائز حکومت کر رہے ہیں، آپ ناجائز طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر وہی بات اسد عمر نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں بات کی کہ یہ جو سائفر کا جو لیٹر ہے جس کا ذکر آتا ہے، وہ ایک کڑی ہے، وہ بتاتی ہے کہ یہاں پہ سازش ہوئی ہے، لیکن سازش کے بڑے کمپوننٹ ہیں۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ اس سازش کی تحقیق کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے اس کے بارے میں، کیونکہ اندر چور ہیں سارے۔ جیسے تحقیق ہوئی، اکثر جو کھلاڑی ہیں اس کھیل کے وہ پکڑے جائیں گے، لہٰذا ان کی پوری کوشش ہوگی کہ اس الزام کی جو عمران خان نے عائد کیا ہے اس کی کبھی تحقیق نہ ہو، اور یہی خوف ہے جو ان سب کو کھایا جا رہا ہے
کہ عمران خان کو ہر حالت میں باہر رکھنا ہے. ایک تو جو لوٹا ہوا مال کھایا، جو تباہی پھیری اس ملک کی، کرپشن جتنی کی، وہ سارے کیسز ویسے تو انہوں نے بھی ختم کرا لیے، لیکن یہ سارے کیسز جو ہیں یہ موجود ہیں اس لحاظ سے کہ کل کو پارلیمنٹ آ کے یہ سارے قوانین بدل دے اور لوگوں کی پکڑ دکڑ شروع ہو. مجھے اندازہ نہیں کہ قانوناً اس کی شکل کیا ہوگی، لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ کھل سکتا ہے. اور عوام کو ان اینی کیس پتہ ہے. یہاں پہ اس دفعہ جو اویئرنیس لوگوں میں آئی ہے وہ بہت بڑی اویئرنیس یہی ہے کہ لوگوں کے اندر احساس جاگا ہے کہ یہ ہمیں بیوقوف بناتے رہے ہیں صدیوں سے. یہ لوگ ہیں وہ جنہوں نے کھا لیا اس پاکستان کو، جنہوں نے لوٹ مار کے کوئی رستہ نہیں چھوڑا، اور اب ان کا حساب ہونے لگا تو یہ انہوں نے سب نے مل ملا کے تو قانونی بدل دی اور سب کھیل جو ہے الٹا کر دیا. تو عوام، لٹے ہوئے عوام جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ان کے دکھ اور مصیبتوں کی جڑ یہ لوگ ہیں. لہٰذا وہ اگر ان کو ویسے سزا نہ ہوئی تو عوام کم از کم ان کو اٹھا کے پھینکیں گے باہر، جہاں ان کا دوبارہ نشان نہیں ملے گا. اب یہاں پہ جو عمران خان نے جو جلسے میں باتیں کیں اس میں بہر صورت اس نے لوگوں کو تیار کیا اور یہ ان کے کرپشن کے کیسز کی بات کی، لیکن اس نے کہا کہ اب ان کو یاد آ گیا ہے وہ سائفر کا. اچھا، اس میں جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ سائفر کے بارے میں پہلے تو یہ لوگ مانتے ہی نہیں تھے. مریم جو اب کہہ رہی ہے کہ جی سائفر جو ہے اس کی ہر حالت میں تحقیق ہونی چاہیے، یہ ریاست کی پراپرٹی ہے، یہ تو ریکارڈ پہ ہے کہ اس نے بارہا کہا کہ عمران خان جھوٹ بولتا ہے، سائفر نام کی چیزیں کوئی نہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے تک کہتے رہے، اب ان کو سائفر یاد آ گیا. اب اس میں دو طرح کی تحقیقیں ہیں. انہوں نے کیبنٹ کی میٹنگ کی، اس میں پی ڈی ایم نے میٹنگ کر کے تو یہ فیصلہ کیا کہ سائفر کے معاملے میں تحقیقات کی جائیں گی، کیونکہ یہ ڈاکومنٹ جو ہے یہ گم ہے، پرائم منسٹر ہاؤس میں یہ موجود نہیں. اب تحقیقات دو ہیں. پہلی تحقیقات میں سے پہلی تحقیق تو یہ کرنی ہے کہ یہ آڈیو لیکس پرائم منسٹر ہاؤس سے ہوئی کیسے. پہلے تو عمران خان کے بارے میں جو لیکس ہوئی وہ آپ دیکھ لیں. وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے دور حکومت میں ہی کوئی شخص یہ کام کر رہا تھا، یہ چیزیں چل رہی تھیں کہ آپ کے ساری مانیٹرنگ ہو رہی تھی آپ کی بات چیت کی. پھر جب بعد میں مریم اور شہباز شریف کی گفت و شنید جو ہے اس کا یا ان کے کسی آفیسر اور شہباز شریف کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے، اگر اس کی ریکارڈنگ دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام پی ڈی ایم کے آنے کے بعد بھی جاری رہا ہے. پہلی تو تحقیق یہ انتہائی اہم ہے کہ یہ تحقیق کی جائے کہ کیا پاکستان کے وزیر اعظم کا آفس اتنا ہی غیر محفوظ ہے کہ وہاں سے جو جی چاہے کوئی آ کے نکال کے لے جائے اور آ کے تو اس کی آڈیوز وغیرہ وہاں سے بنا لے، ان کے ساری گفت و شنید جو ہے وہ ریکارڈ کر کے لے جائے. یہ انتہائی سیریس اور پریشان کن صورتحال ہے جس کی تحقیق واقعی ہونی چاہیے. نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اس میں پرائم منسٹر نے چیئر کی اور تمام سروسز چیف، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، یہ سب موجود تھے اور وہاں یہ فیصلہ ہوا. پہلے تو ان لوگوں کو بریفنگ دی گئی کہ یہ جو پرائم منسٹر آفس کی سیکورٹی ہے یہ ہے کس کی ذمہ داری، اس کا طریقہ کار کیا ہے، کیسے ہوتی ہے. بہرحال سائبر سیکورٹی کے لیے انہوں نے کہا یہ کمیٹی بنائے اور وہ اس کے لیے قوانین وضع کرے. لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ کیسے وہاں سے یہ چیزیں لیک آؤٹ ہوئیں، یہ بات چیت جو ہے وہ کون لے گیا وہاں سے، کس نے یہ کام کیا. اب اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے. دوسری چیز انہوں نے کہا کہ جی وہاں سے وہ جو سائفر ڈاکومنٹ ہے، سائفر مراسلہ، وہ وہاں سے گم ہوا. 5 مہینے سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ وہاں سے چاہتے تو 5 مہینے میں پورا پرائم منسٹر ہاؤس اٹھا کے کہیں لے جاتے، تو کیا مناسب یا کوئی جواز بنتا ہے کہ پھر آپ یہ کہیں کہ جناب عمران خان نے یا پی ٹی آئی نے یہ کام کیا تھا؟ اگر تو آپ ٹیک اوور کرنے گھسنے سے پہلے، پرائم منسٹر ہاؤس میں آپ کے لوگ جانے سے پہلے یہ مسئلہ کھڑا کرتے کہ جی ہمیں پہلے یہ چیزیں دکھائیں، اس وقت تو آپ کہتے تھے سائفر نام کی چیز ہی کوئی نہیں. اور جب آج وہ سائفر کا قصہ سامنے آیا کھل کے تو آپ کو یاد آ گیا کہ سائفر گم ہے.
اب آرٹیکل 6 کے یہ کیس بنانا چاہتے ہیں دونوں طرح. ایک تو یہ کہ یہ ڈاکومنٹ جو ہے یہ گم ہوئی ہے، لہذا کسی نہ کسی طرح عمران خان، اعظم خان وغیرہ ان لوگوں پہ اس کا الزام ڈالا جائے جس کا کوئی جواز بنتا نہیں. اور جب عدالت میں جائے گے تو نیچرلی جو وکلا ہیں عمران خان کے وکلا ہوں گے وہ اس چیز کو اٹھائیں گے. وہ کہیں گے کہ جی یہ آج 5-6 مہینے بعد ہمیں بتا رہے ہیں، 5 مہینے بعد، یہ کہاں تھے پہلے؟ الٹا کیس ہم نے کرنا ہے ان کے اوپر، ان سے پوچھنا ہے کہ 5 مہینے تم یہاں بیٹھے رہے، کدھر رکھی ہے وہ ڈاکومنٹ، نکال کے دو. سو پہلی بات اس سائفر کے معاملے میں تو یہ ہے کہ یہ اس طرح. دوسرا، یہ ریاست کے خلاف بغاوت کی بات کرتے ہیں کہ جناب جو گفت و شنید ہے اس سے لگتا ہے کہ یہ ریاست کے خلاف بغاوت ہے. ریاست تو وہ خود تھے، وہ خود پرائم منسٹر تھا بیٹھا ہوا، اس وقت تو حکومت اس کی اپنی تھی. اور جب وہ دیکھ رہا تھا کہ بھی اس کے خلاف سازش ہوئی ہے تو سازش کے کیس کو اس نے عوام کے سامنے کیسے پریزنٹ کرنا ہے، اس نے اسٹریٹجی ورک آؤٹ کرنی ہے. نتیجہ یہ کہ یہ اسٹریٹجی ورک آؤٹ کرنے میں جو گفت و شنید ہوئی، اگر وہ آپ نے ریکارڈ کر لی، سن لی، تو پکڑ دکڑ آپ کی ہونی چاہیے کہ آپ نے پرائیویسی کیوں کسی کی بریچ کی، اور پھر وہاں کی جہاں پہ سیکیورٹی ہے. اس بات کا تعین کرنا انتہائی ضروری ہے کہ یہ آڈیوز کس نے لیک کی. عمران خان کے خیال کے مطابق یہ شہباز شریف نے لیک کی ہیں، اور انہی کے لوگوں نے پہلے بھی یہ کام کیا. میں خود ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کی تھوڑی بہت تحقیق ہو تو یہ چیز سامنے آ جائے گی کہ یہ کام کرنے والے یہی لوگ ہیں. اب کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ جناب اس کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنائی جائے، یہ کیا جائے. الٹیمیٹلی ایف آئی اے کو پکڑا دیا کہ جی آپ دیکھیں، پہلے تو اس کے اوپر جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. اس ایف آئی اے پہ کون اعتماد کرے گا بھائی، جو آپ کی انگلیوں پہ ناچ رہی ہے، جو ہر کسی پہ جھوٹے کیسز بنا کے تو وہ آپ اس کو پکڑا دیتے ہیں، وہ چل پڑتے ہیں اس کام پہ اوپر. پاکستان کے لوگ اب ان چیزوں پہ نہیں ماننے لگے. میں پھر کہتا ہوں کہ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ بہت بڑی حماقت اور غلطی کر رہے ہیں. ان کو شاید اندازہ ہی نہیں کہ آج پاکستان کے 80 سے 90% لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا، ٹھکرا دیا ہوا ہے. ان کی کسی بات پہ، کسی ان کی تحقیق پہ، کسی بھی ان کے کام پہ کوئی یقین، اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. لہٰذا اگر وہ ان کاموں سے باز رہیں تو شاید اپنی کچھ عزت بچا سکیں، ورنہ جو خواہشات مریم کی ہیں یا آپ کی کہ کسی نہ کسی طرح کوئی بہانہ کر کے آپ اس کو، عمران خان کو جیل میں ڈال دیں، یہ نہیں ہوگا. آج آپ اس سائفر کے قصے کو لے کے ہماری اطلاع کے مطابق آپ کئی قانون دانوں سے مشورہ کر چکے ہیں، کئی لائک مائنڈڈ ججز سے مشورہ کر چکے ہیں. ابھی تک آپ کو کسی سے کوئی پازیٹیو جواب نہیں ملا کہ آپ اٹھ کے تو مقدمہ چلانا شروع کر دیں. لیکن اگر بدنیتی پہ مبنی کچھ لوگ مل ہی جائیں، یہ کریں، تو عوام ان کا پورا احتساب کریں گے. یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے، اب چیزیں ہاتھوں سے نکل جائیں گی. ایک وقت ہے جب کہ یہ سیاستدان فیصلے کر سکتے ہیں، پھر وقت ہاتھ سے نکلا تو عوام فیصلے کرے گی، اور جب عوام فیصلے کرے گی تو وہ بڑے تلخ ہوں گے، آپ کے لیے تکلیف دہ ہوں گے. اس لیے ضروری ہے کہ آج آپ ہوش کا اور سوجھ بوجھ کا، وطن کے ساتھ وفاداری کا مظاہرہ کریں، اور ان چیرتستیوں سے، اس ہائی ہینڈنس سے اجتناب کریں جو عوام کی نظر میں آپ کو مجرم سمجھتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.